الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير۔ اللہ کی بے انتہا حمد و ثنا، مہربانیاں، شکریہ، عنایتیں، جس رب تعالی نے اپنی رحمت کے صدقے سے ہم سب کو اپنی کتاب مقدس کے قریب آنے کی توفیق عطا فرمائی، اسی سے دعا اور التماس ہے کہ زندگی کے آخری سانس تک میرا آپ کا سچا تعلق اپنی سچی کتاب اور اپنے سچے اور آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قائم و دائم فرما دے۔ 2 دن کی تعطیلات کے بعد آج پھر اللہ کی رحمت سے حاضری ہوئی۔ اللہ کریم میرا آپ کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما لے۔ اللہ کریم اسی کے صدقے میرے آپ کے لیے رحمت و کرم و فضل کے فیصلے فرما دے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ خواتین و حضرات، 3 دن پہلے بھی جب یہ بات چلی تھی میں نے عرض کیا تھا کہ مفسرین کرام کی 2 رائے ہیں۔ کچھ مفسرین یہ فرماتے گئے کہ ماسالوم سے لے کر آخر تک ایک ہی بات چلی جا رہی ہے، اور کچھ مفسرین کا خیال ہے کہ پہلی مثال جو تھی ماسالوہم سے لے کر لا یرجعون تک، یہ کفر و شرک والے لوگوں کی حالت تھی، جن لوگوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کو دیکھا، معجزات دیکھے، لیکن ایمان سے مالا مال نہ ہو سکے۔ اور او کا سیبن سے مراد، او کا سیبن سے دوسرے فریق کا بیان شروع ہو رہا ہے، یعنی منافق لوگوں کا۔ اللہ مجھے آپ کو محفوظ فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے گئے کہ آسمان سے بارش ہوئی ہے، اور آپ سبھی جانتے سمجھتے گئے کہ جب میںہ برستا ہے تو اس میں گرج چمک بھی ہوا کرتی ہے۔ بادلوں میں بجلی کا چمکنا، گرج چمک کا ہونا، یہ بارش کے ساتھ لازمی بات ہوتی ہے۔ جب بجلی چمکا کرتی ہے تو آپ نے دیکھا ہے کہ وہ رات کے 1 بجے بھی چمکے تو وہ دن میں سما بدل جایا کرتا ہے، روشنی ہو جاتی ہے، پورا علاقہ اس جگہ کا سارا نور سے منور ہو جاتا ہے۔ آسمان پر بجلی چمکے تب یہی کیفیت ہے۔ ہوا یہ کہ آسمان سے بارش ہوئی۔ کس چیز کی بارش ہوئی؟ قرآن مقدس کی۔ اور اس قرآن مقدس کی بارش کے اندر اندھیرے، کڑک، گرج، یہ سب کچھ تھا۔ جہاں
شرک اور کفر کا تاریکی کا بیان تھا، وہاں ظلمت یہی مراد تھی۔ اور اس میں بجلی جس طرح چمکتی ہے، اللہ نے جو دلائل بیان کیے قرآن مقدس میں، اللہ نے جو آیات الہیہ کو بیان کیا، اسی کا ذکر بھی ہے۔ اب ہوتا کیا ہے، سمجھدار عورت اور مرد جب بجلی چمکے تو وہ دور تک دیکھ لیتے ہیں کہ راستہ بڑا واضح ہے اور کلیئر ہے، انہیں نظر آ جاتا گئے، چلتے چلے جاتے گئے، جہاں تک راستہ واضح نہ ہو، اندھیرا ہو، رک جاتے گئے، پھر لائٹ کا، پھر دیے کا، پھر بجلی کے چمکنے کا انتظار، پھر راستہ واضح۔ اللہ فرماتے قرآن کی بارش ہوئی، شرک و کفر و ظلمات کا بیان ہوا، بجلی چمکی، وحی کا نزول ہوا۔ اب جو سمجھدار لوگ تھے، صحابہ یا صحابیات، مرد و عورتیں، ان لوگوں نے راہ دیکھا، محمد کو پہچانا صلی اللہ، انہوں نے اپنی جنت کا راہ متعین کیا۔ اور بھکن اور بے وقوف لوگ کیا تھے، بجلی چمکے ڈر کی وجہ سے کھڑے گئے، بجلی نہ گر پڑے، اندھے بن گئے، اندھیرے میں جناب من وہ بٹیر تلاش کر رہے، اندھیرے میں لوگوں کو رکنا تھا، اے بھکن چل پڑے، روشنی میں راہ دیکھنا تھا، بجلی چمکی آنکھیں بند کر لی اور کان میں دے دی کہ مر نہ جائے۔ اللہ کہتے ہیں صحابہ نے قرآن کی بارش میں، آسمان سے وحی کے نزول میں نبی کو بھی پہچانا، اپنے راہ کو بھی پہچانا۔ ان لوگوں نے آنکھیں بند کی، کانوں میں انگلیاں دی، قرآن سننا گوارا نہ کیا۔ انہیں کیا راہ ملتی؟ راہ انہیں ملا کرتی ہے جو سنتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں، راہ کو پاتے بھی ہیں۔ اللہ مجھے آپ کو سننے سمجھنے کے بعد عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ صلی اللہ او کصیب من السماء فیہ ظلمات، او کصیب، یا زور کی بارش، من السماء، سبحان اللہ، کیا لفظ ہے؟ خواتین و حضرات، من السماء، زور کی بارش ہو رہی ہے آسمان سے۔ اب آئیے قرآن کے سمجھانے پر قربان جائیے، قرآن کس طرح سمجھا رہے گے؟ بارش کہاں سے آتی ہے، کدھر سے آتی ہے؟ رو صاحب بڑا عجیب مسئلہ ہے۔ یہ سائنس کے لوگوں کی دو رائے ہے، قرآن کی بات بھی کرتے۔ ایک رائے یہ ہے کہ بارش کا تعلق آسمان سے ہے، بادل سے نہیں ہے۔ کچھ لوگوں کی رائے یہ ہے کہ بارش می برستا ہے وہ آسمان سے، بادل کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بادل علامت ہے، نشانی ہے، کہیں ہوتا ہے کہیں نہیں ہوتا۔ اور آپ سب جانتے گئے بادل کہیں کھڑا ہے، بارش کہیں اور برس رہی ہوتی۔ اور کچھ سائنس کے لوگوں کا خیال ہے کہ نہیں، کہ بارش کا تعلق صرف بادل کے ساتھ ہے۔ اور آج کل تو چائنا سب سے آگے نکل گیا، انڈیا سے بڑا علاقہ کہتے وہ مصنوعی بارش کا بنا چکا ہے، یہ نظام ہے ان کا۔ قرآن نے کہا بارش کا تعلق ہے سماء کے ساتھ۔ اب سماء کس کو کہا جاتا ہے؟ کل ما علاک فظلک فہو سماء، ہر وہ چیز جو آپ کے اوپر ہو، سایہ کرے، اسے عربی میں سماء کہتے ہیں۔ اب بارش بادل سے آئے یا آسمان سے آئے، قرآن نے کہا سماء۔ سماء ہر وہ چیز جو آپ کے اوپر ہے اور سایہ کرے، آپ کے اوپر ہے اور اس لیے عربی زبان میں گھر کی چھت کو بھی سماء کہتے ہیں، گھر کی جو چھت ہے اس کو بھی سماء کہتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی چلیں گے کبھی سورہ حج میں، وہاں بڑی عجیب گفتگو آئے گی۔ سماء اللہ اس بحث میں پڑے بھی نہیں ہے، جس طرح کہ یہ ستارے، کیا لفظ ہے؟ ستارے۔ اس میں سائنس کی دو رائے ہے۔ قدیم فلسفہ یونان کے لوگ، فلاسفر قدیم جو تھے، وہ کہتے گئے کہ یہ ستارے جو گئے آسمان پر نہیں ہے، یہ کرسی کے لگے ہیں،
کرسی کے نیچے جال ہے لٹکا ہوا جہاں یہ ستارے معلق ہیں، اور جو اس دور کے لوگ ہیں یہ کہتے ہیں ان کا تعلق آسمان سے ہے۔ اب خدا نے جب اس بات کو فرمایا زینا السماء الدنیا بمصابیح، ہم نے آسمان دنیا کی زینت بنایا ہے، اسے روشنی کے لیے زینت چراغ لگائے، وہاں ہو یا یہاں ہو۔ بہرحال قرآن کی رائے سائنس اس کو رد نہیں کر رہی۔ انزل کصیب من السماء، ہم نے بارش برسائی، اس کا تعلق سما سے ہے۔ بادل علامت ہو سکتی ہے، بادل برسنا نہیں ہے۔ اور کبھی قرآن نے یوں بھی فرمایا وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، ہم نے بادل برسنے والی، بادلیاں نچڑنے والی۔ بہرحال قرآن کی رائے کو ہم مقدم کریں گے۔ اللہ ہمیں قرآن کی صحیح سمجھ عطا فرما دے۔ او کصیب من السماء، یا زور کی بارش ہونے لگی آسمان سے۔ بارش سے مراد قرآن کی بارش، یہ سمجھتے چلنا ساتھ ساتھ۔ فیہ ظلمات، اس میں اندھیرے بھی گئے۔ فیہ ظلمات کا ایک سادہ معنی بادل ہے، سیاہ رات ہے، تہبتا، ایک بادل پھر دوسرا بادل، لیکن کیا معنی؟ قرآن کی بارش میں شرک کے اندھیروں کا بیان ہوا، شرک کے اندھیرے، بدعات کے اندھیرے، گمراہی اور تاریکی۔ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ، اور اس کے اندر کڑک بھی گئے اور بجلی بھی گئے، گرج بھی گئے۔ وَرَعْدٌ، گرجنا، وہ بادل گرجتا ہے۔ آئیے یہاں دو باتیں، بہت علمی باتیں کہنی ہے، پھر آگے چلیں گے۔ سارے کہہ لیں سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ خواتین و حضرات، پارے کا نام ہے وما ابریو، 13واں پارہ ہے، پارے کا نام ہے وما ابریو، 13واں سپارہ ہے، اور سورت کا نام ہے رعد۔ یاد رکھیے 13واں پارہ اور سورت کا نام کیا ہے؟ آج کا سبق بھی ہے وَرَعْدٌ، اور سورت کا نام بھی پورا کیا ہے؟ رعد۔ ماشاءاللہ پاکستان نے تو میزائل بھی رعد بنا ڈالا۔ بہرحال خیر، رعد گرج کو کہا جاتا ہے، یہ بادل گرجتے۔ اب ہمارے ہاں لوگوں نے مختلف باتیں بیان کی، کوئی کیا کہہ رہا ہے، کوئی کیا کہہ رہا ہے، کوئی کیا کہہ رہا ہے، اور جی فلانا یہ کر رہا ہے، فلانا یہ کر رہا ہے۔ رسول اکرم کی صحیح حدیث، رعد ایک فرشتے کا نام ہے جس کے ہاتھ میں چابک ہے، اور وہ ہانکتا ہے، بادلوں کو چلانے پر معمور ہے۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ رعد جب تسبیح کرتا ہے تو اس کے ساتھ بادل بھی مل کر اللہ کی تسبیح میں لگ جایا کرتے ہیں۔ سبحان من یسبح الرعد بحمدہ، اس کی تسبیح۔ بہرحال رعد سے مراد گرجنا ہے، وہ جو ایک گرج پیدا ہوتی ہے، شور و غوغا ہو جاتا ہے، یہ گرج۔ اللہ اکبر، ذکر ہے گرج کا، مراد وعیدات الہیہ ہے جو اللہ نے قرآن میں بیان کیا کہ جہنم میں جلو گے، ایندھن بنو گے، یہ ہوگا وہ ہوگا، یعنی ڈراوے کی باتیں۔ وَبَرْقٌ، اور بجلی، لیکن مراد بجلی نہیں ہے، اس سے مراد اللہ نے جو دلائل بیان کیے وہ بجلی کی تاثیر رکھتے گئے، ایسے نہیں وہ قرآن سن کر عاجز ہو جایا کرتے تھے۔ یجعلون اصابعہم، یہ کرتے گئے انگلیاں اپنی کانوں کے اندر۔ اللہ اکبر، یہ نہیں کہ ان کی انگلیاں پتلی تھی کہ اندر چلی جاتی، یہ مطلب نہیں ہے۔ انگلیاں تو آج کے بندوں کا پنجہ تھے، ان کی ایک انگلی بنتی تھی، یہ مطلب سمجھیے گا، یعنی اتنی زور سے ٹھونستے کہ اگر کانوں کے اندر جانا ممکن ہوتا تو وہ اپنا پورا بس لگاتے۔ یجعلون اصابعہم، کرتے گئے انگلیاں اپنی کانوں کے اندر، من الصواعق، کڑک کی وجہ سے، وہ جو کڑک پیدا ہو رہی ہے، موت کے ڈر کی وجہ سے۔ الموت، کیا لفظ ہے؟ ذکر ہے موت کا، مراد ایمان ہے،
وہ موت ان کے لیے سوکھی تھی، ان کملوں کے لیے کلمہ اوکھا تھا۔ مرنا پسند کیا، کلمہ پسند نہ کیا۔ الموت ذکر ہے موت کا، مراد ایمان ہے، یعنی ان کے ہاں ایمان لانا اتنا اوکھا کام تھا، مرنا سوکھا سمجھتے، کہتے بس مر جائیں گے پر ایمان نہیں قبول کریں گے، محمد مصطفیٰ کی بات نہیں مانیں گے۔ اللہ نے پتہ کیا فرمایا؟ مرو، کانوں میں انگلیاں ٹھوکو، جو کچھ کرنا ہے کرو، پھر اللہ بھی چھوڑے گا نہیں تمہیں۔ واللہ محیط بالکافرین، اللہ کفر کرنے والوں کو گھیرے ہوئے گئے، اللہ نے ہر طرف سے پکڑا ہوا گئے۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ بجلی ان کی آنکھوں کو اچک لے۔ کلما اضاء لہم مشوا فیہ، جب بھی روشنی ہوتی ہے تو اس میں چل پڑتے گئے۔ حالانکہ سمجھدار آدمی کیا کرتا ہے؟ روشنی ہوئی، اس نے راہ دیکھ لیا، اب چل سو چل ہے، اور اندھیرا آیا وہ رک جاتے گئے، اور یہ کیا کرتے گئے؟ اندھیرے میں چلنے لگتے گئے۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، جب اندھیرا ہو جاتا ہے ان پر تو کھڑے ہو جاتے گئے۔ اگر اللہ چاہتے تو ان کے کان بھی، ان کی آنکھیں سب کچھ ختم کر دیتے، کیونکہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر شے پہ قدرت رکھنے والے۔ سبحان اللہ۔ اللہ مجھے آپ کو اسی بات پہ استقامت نصیب فرما دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔